ون آف دا کامنسٹ پروسیجرز. لیکن اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت موٹا شخص ہے, وہ آئے گا کہے گا کہ مطلب میری پیٹ کی چربی نکال دو, لیکن بھائی تمہاری گردن پہ چربی ہے اور چہرے پہ چربی ہے اور ہاتھوں پہ چربی ہے, وہ تو وہیں کی وہیں رہے گی, تو کچھ شکل بے ڈھنگی سی عجیب سی نہیں ہو جائے گی؟ اسینچلی لوگوں کو یہ کانسیپٹ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ لائپوسکشن ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے ہوتا ہے, کہ موٹا آدمی پتلا ہو جاتا ہے. دس از انٹرو. لائپوسکشن اوریجنلی جو بنا گیا تھا وہ کانٹورنگ کے لیے ہوتا ہے. اٹ کانٹورز یور باڈی, آپ کا شیپ کو بہتر کرتا ہے. لائپوسکشن آئیڈیلی فٹ لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ پراپر ڈائٹ کرتے ہیں, پراپر ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن ان کے بعض ایریاز ہیں جہاں پہ فیٹ نکلتا نہیں ہے. فار ایگزامپل جب میں یو کے میں تھا تو ہمارے پاس ایسے کلائنٹس ہوتے تھے جو کہ ایروبکس انسٹرکٹرز ہوتے تھے, ان کا کام ہی تھا اچھل کود کرنا, لیکن پھر بھی تھائز پر یا ٹمی پر فیٹ رہ جاتا نہیں تھا. دے آر دی آئیڈیل پیشنٹس فار لائپوسکشن. تو جو بہت زیادہ موٹا پیشنٹ آتا ہے تو وہ آئیڈیل پیشنٹ نہیں ہے لائپوسکشن کا, اس کے لیے آج کل بیریاٹرک سرجری کی جاتی ہے. ناظرین کو بتاؤں کہ بیریاٹرک سرجری وہ سرجری ہے جو موٹاپے کو دور کرنے کے لیے کری جاتی ہے, جس میں معدے کا سائز چھوٹا کر دیا جاتا ہے یا بائی پاس کر دیا جاتا ہے. وہ ایک الگ ہی شعبہ ہے, کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے. یہاں پہ کیونکہ شارٹ بریک کا ہمیں اشارہ مل گیا ہے, تو ناظرین ایز یو کین سی اینڈ ہیئر جو ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسکشن کے بعد آپ بھی ذرا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کے کچھ سوچیں کہ whether you do need improvement or not. Anyway, stay with us. We'll be back in a minute. So we'll take a short break here and then we'll continue our discussion. ناظرین ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے cosmetic surgery and beauty is in the eyes of the beholder. ڈاکٹر صاحب آپ جی, میں اگلا سوال میرا ڈاکٹر نقیبہ سے ہے کہ ایک اور عام چیز جس کے لیے لوگ جاتے ہیں کاسمیٹولوجسٹ کے پاس, وہ چہرے پہ داغ دھبے اگر آ جائیں, چاہے وہ ایکنی سے آئیں یا کسی اور چیز سے, تو اس کے لیے کیا کرتی ہیں پھر آپ؟ ایکنی اسکارز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے لیے وی ہیو ٹو ریئلی برنگ آن اویئرنیس. سب سے پہلے تو یہ بننے نہیں چاہیے. ان اپروپریٹ ٹریٹمنٹ سے, جیسے میں نے کہا کہ کاسمیسیوٹیکل کے غلط استعمال سے بن جاتے ہیں, اور پھر ونس دے کم دے آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ. بٹ ناؤ ود ٹیکنالوجی ڈیولپنگ وی ہیو فیو ٹولز اویلیبل دین وچ وی کین ٹیکل دس ایشو. اس میں سب سے زیادہ جو ہے میرے پاس جو کامن ہے سب سے زیادہ وہ دو چیزیں جو میں آفر کرتی ہوں. اس میں ایک تو ڈرمر رولر ہے, نیڈلنگ ٹیکنیک, اینڈ دی ادر ون از فریکسل لیزر. فریکسل از اے نان انویزو لیزر دیٹ ٹریٹس دا اسکن ان فریکشنز. ایک وقت میں صرف 20 سے 30% تک اسکن ٹریٹ ہوتی ہے. جو نارمل اسکن ہوتی ہے وہ ہیل کر کے وہ ڈیمیج اسکن کو باہر نکالتے ہیں. اس سے یہ داغ دھبے جو ہیں مکمل طور پہ اس سے داغ دھبے مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتے, بٹ دے ڈو فلیٹنڈ آؤٹ, دے بیکم شیلوور, دا اسکارز لک اوکے پریزنٹیبل آفٹر نمبر آف ٹریٹمنٹس. 3 to 4 ٹریٹمنٹس کے بعد میں کافی حد تک امپروو ہوتا ہے. ایک اور چیز جو ہوتی ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اسکن جو ہوتی ہے فوٹو سینسیٹیو ہوتی ہے, یعنی اس پہ دھوپ کا اثر زیادہ ہوتا ہے, اس سے اکثر داغ دھبے آ جاتے ہیں. تو اس کو دور بھی آپ کر سکتی ہیں پروسیجرز کے تھرو. دو طرح کی پگمنٹیشن بہت زیادہ جو کامن ہے, ایک تو یہ فریکلز ریلیٹڈ ہے, اور دوسری جس کو ہم میلازما کہتے ہیں یا ماسک آف پریگننسی کہتے ہیں. یہ سب سے زیادہ ہماری اسکن پہ دو ایشوز ہیں, اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہیں, بٹ with proper maintenance and with proper know-how we can tackle this. ملازمہ کو ٹریٹ کرنے کے لیے فریکسل لیزر بھی کام آتا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی پروسیجرز ہیں جس میں کیمیکل پیلز ہیں, مائکروڈرم ابریشنز ہیں. اس سے ہم اس کو کس حد تک کم کرتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی طور پہ ایریڈیکیٹ نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا, یہ کس حد تک کم ہو جائے گا, اور اس کے دوبارہ آنے کے بھی چانس ہیں. یہ بہت ضروری ہے. یہ بتائیے کہ with this cosmetic surgery and a normal person جس کو پاس کچھ ایک آدھ ڈیزیز تو ہوتی ہے, ڈائبٹیز ہو یا ہارٹ ہو, یا are they correlated? Can they have an effect on each other or influence each other by any way? Quite a few general diseases do manifest on the skin as well. For example, diabetes کی جہاں تک آپ نے بات کی, پوری ایک میڈیکل ٹیکسٹ بک کھول دیں گے وہ آج یہ بہت زیادہ, لیکن اگر بہت بڑا ایشو ہے. ہائی کولیسٹرول ہے تو اس کے بعد بھی زینتھلازما کنڈیشن, بہت سارے اکثر سسٹمک ڈیزیز کا مینیفیسٹیشن. ایک میں ذرا ڈاکٹر شہاب سے ایک وہ لائپوسکشن کی بات پوری نہیں ہوئی کہ ہم نے لائپوسکشن کے نقصانات تو دیکھ لیے, کہ یہ میرے خیال سے ناظرین کے لیے پیغام جانا ضروری ہے کہ ان گڈ ہینڈز اٹ از اے ویری سیف اینڈ این افیکٹو پروسیجر. تو ڈاکٹر شہاب ذرا اس پہ تھوڑی وضاحت اور کیجیے گا. یہ تھینک یو.
اس میں لائپوسکشن کا کچھ کرائٹیریا ہے کرنے کا. آپ کو پیشنٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے, پیشنٹ ہو آر ادروائز میڈیکلی اوکے. یہ ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے اس آپریشن کے لیے, بشرطے کہ وہ ویل کنٹرولڈ ہو. اب اس کے بعد اگر جیسے کہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جن کے کہ تھائز کے سائڈ پر لمپ ہوتا ہے, یہ شاید کچھ فیملیز میں ہوتا ہے. موٹاپے کا لمپ نہیں ہوتا, ادروائز سلم ہوتے ہیں, لیکن ایک بلج سا ہوتا ہے. تو یہ بچیاں یا یہ ینگ لڑکیاں بڑی شائع ہوتی ہیں جینز پہننے میں یا ان چیزوں میں, اور بعض دفعہ جو ہے وہ کافی اپسیٹ ہوتی ہیں. تو ایک چھوٹا سا پروسیجر کر کے آپ ان کو بڑی آسانی سے اس مسئلے سے نکال سکتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جہاں تک اس کی کمفرٹ اور سمپلسٹی کا تعلق ہے, وہی بات آ جاتی ہے کہ ان سیف ہینڈز اٹ از اے ٹوٹلی سیف پروسیجر. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک وقت میں ایک مقدار ہے جس کو نکالا جا سکتا ہے لائپوسکشن کے تھرو, ایک حد تک ہی ایک وقت میں کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ دفعہ کرنا پڑے. جی ہاں بالکل, جیسے کہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ 7 to 8% آف دی باڈی ویٹ تک یا 7-8 لیٹرز تک میکسیمم ایک دفعہ میں نکالنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں نکالنا چاہیے. سوری میں اس لیے کہ چونکہ تھوڑا ٹائم نکل رہا ہے, ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کا آج کل بڑا مطلب رجحان ہوتا جا رہا ہے, یہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے, تو اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالتے چلیں تاکہ یہ سبجیکٹ بھی ہم ذرا کھول دیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ ایکچولی آج کل یہ سمجھیں کہ 2001 یا 2 سے یہ ٹیکنیک شروع ہوئی ہے جس کو ہم سنگل فولیکولر ہیئر ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. بڑی سمپل سی اس کے اندر جو ہے وہ ان کی لاجک ہے, جو کہ کسی نے عقل مند آدمی نے یہ سمجھا کہ سر کے جو کنارے کے بال ہیں یہ نہیں گرتے سائڈز کے, لیکن اوپر کے گر جاتے ہیں. اگر سائڈز کے بالوں کو سامنے کی طرف ٹرانسفر کر دیا جائے تو کیا ہو؟ جب ٹرانسفر کیا گیا تو بالوں کی نیچر یا ان کے جو روٹس کی کیمیکل نیچر ہے وہ وہی رہی, یعنی ان بالوں نے میل ہارمون کے ساتھ رسپونڈ کر کے وہ گرے نہیں. تو جب یہ پتہ چلا تو اس سے تمام ایونیوز کھلتے چلے گئے کہ پیچھے سے پچھلے حصے سے سر کے بال لے کر آپ اگر ٹرانسفر کر دیں تو یہ ایک پرماننٹ پروسیجر ہو جاتا ہے. تو اس میں, اور یہ کامیاب پروسیجر ہے, یہ کامیاب پروسیجر ہے, 100% اس کے ریزلٹس ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ٹرانسپلانٹ کر کے بال اتنے گھنے ہو جائیں گے جتنے 15-16 سال میں, وہ نہیں ہو سکتا. لیکن وی پرومس a change of appearance but not a density which is normal. تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں ایک چھوٹی سی بات حمید صاحب جسٹ مان, کہ یہ پروسیجر جو ایک چیز لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا لمبا پروسیجر ہے, کئی گھنٹے کی چیز ہے, حالانکہ جنرل انیستھیزیا میں شاید نہیں صرف سن کر کے لوکل انیستھیزیا میں, لیکن کیا اس کا ٹائم پیریڈ بہت لمبا ہے کرنے کا؟ بیسکلی یہ تو گھاس جیسے لگانا ہے نا, لان میں آپ گھاس لگاتے ہیں, ایک کھڈا کرتے ایک اس میں گھاس لگتا ہے, ایک انڈیویجول بال ڈالتے جاتے ہیں, 1 hair at a time لگایا جاتا ہے. اگر آپ 2000 بال لگا رہے ہیں تو یو کین امیجن کہ تو کہتے ہیں کہ سر پہ اتنے بال ہیں جتنے آسمان پہ تارے ہیں, تو وہ تو پھر بہت لمبا ٹائم لگتا ہے. ادروائز کیونکہ لوکل انیستھیزیا اتنی آج کل سیف ہے اور اتنی اچھی ہوتی ہے کہ پیشنٹس بہت ریلیکس. This time check is brought to you by As Seen on TV. امیجن کہ تو کہتے ہیں کہ سر پہ اتنے بال ہیں جتنے آسمان پہ تارے ہیں, تو وہ تو پھر بہت لمبا ٹائم لگتا ہے. ادروائز کیونکہ لوکل انیستھیزیا اتنی آج کل سیف ہے اور اتنی اچھی ہوتی ہے کہ پیشنٹس بہت ریلیکسڈ ہوتے ہیں. And they are. How long does the procedure last? It can take anything between 6 hours to 8 hours, depending کتنے بال اور کتنا لگانا ہے. میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ مختلف آپ ایڈ اگین دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر یا جہاں پہ بھی, about these oils and hair tonics etc etc, are they all just gimmickry or what? جی اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے, اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے کہ ہم سب کی یا جن کے بھی بال کم ہیں ان سب کی خواہش ہے کہ بال بہتر ہو جائیں, اور اس ٹچی پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک مارکیٹنگ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اور سڈنلی ایک ہیئر آئل, ایک فلانا ایک چیز لے آتے ہیں کہ جی یہ اتنے کا ہے آپ لے لیں تو بال نکل آئیں گے. لیکن میں نے اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 15 سال میں اس طرح کی کم از کم 6-7 چیزیں آئیں جو کہ 2 سال 1.5 سال میں ختم ہو جاتی ہیں. جب وہ وقت آتا ہے کہ رزلٹ آئیں, جب رزلٹ نہیں آتے تو اس ٹائم پیریڈ تک وہ ختم ہو جاتے ہیں, پتہ چلا کہ جس نے بیچا ہے وہی غائب ہو گیا, وہ غائب ہو جاتے ہیں, پھر وہ کسی اور نام سے نکالتے ہیں. تو یہ پروسیس چل رہا ہے پچھلے 20-25 سال سے, لوگوں کی سینسیٹیوٹی سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر نقیبہ یہ دونوں تو بال لگاتی ہیں, آپ بال نکالتی ہیں, تو ہیئر ریموول
صرف فیس سے نہیں, فیس پہ تو آپ نے بات کی, باقی جسم پہ باقی بھی تمام خواتین خاص طور پہ آتی ہوں بالوں گی, کا اس سے ہو تو جاتا یہ پرماننٹ ہیئر ریموول ہوتا ہے یا عارضی ہوتا ہے؟ دس از پرماننٹ ہیئر ریڈکشن. 80 to 90% تک بال چلے جاتے ہیں. زیادہ تر